Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a different perspective and on behalf of Opulent Advisory, इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। स्टॉक एक्सचेंज एक स्ट्रक्चरल चेंज स्टार्ट कर रहा है, या जिसको हम कहें कि स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और वो चेंज है एक नई प्रोडक्ट के थ्रू जिसको कहा जा रहा है कैश सेटल फ्यूचर्स। अच्छा, कैश सेटल फ्यूचर्स तकरीबन अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 2006 या 2007 में भी आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाया। और 2021 में इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, या आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब इस प्रोडक्ट को दोबारा से लाया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 5 दिसंबर जो कि इसकी लॉन्चिंग डेट है, इसके बाद से इसमें पहले से पहले तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त अनफॉर्चुनेटली इसमें एक शेयर की भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाई थी, लेकिन अब उम्मीद हम कर रहे हैं कि इसमें अच्छा खासा काम होगा और चीज़ें जो हैं वो इसमें बेहतर तरीके से चलेंगी। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं इनके साथ मैं एक छोटा सा 4-5 मिनट का एक सेशन एक सेशन रिकॉर्ड करूं उनके लिए, और उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ये कैश सेटल फ्यूचर है क्या, जो इस वक्त मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में काम हो रहा है, इसमें और कैश सेटल फ्यूचर में क्या फ़र्क है, और ये बेसिकली किस तरह से चलेगा। तो अभी जो इस वक्त हम देख रहे हैं जिसको हम डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या इन शॉर्ट उसको हम DFC कहते हैं। इस डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता यह है कि जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, यूजुअली इट एंड्स ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, तो उसके बाद जो फॉलोइंग सेटलमेंट डे होता है फ्राइडे के हिसाब से, तो उस सेटलमेंट डे पे फ्यूचर्स की डिलीवरी भी आपकी लॉक हो जाती है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आपने OGDC का 1000 शेयर DFC में लिया हुआ है, और अभी हम अगर बात करें तो इस वक्त नवंबर की जो 25 तारीख आज चली है, आज ख़त्म हुई है, या 25 तारीख का जो सेशन आज ख़त्म हुआ है, तो इस वक्त अगर हम देखें तो नवंबर के महीने में हमारे पास अब 3 सेशंस बाकी हैं, कल, परसों और तरसों, यानी कि 26, 27 और 28। अब अगर आपने नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में OGDC 1000 शेयर्स लेके रखे हुए हैं और फ्राइडे को इर्रिस्पेक्टिव के मार्केट कहाँ बंद होती है, या तो आपको वो 1000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे, या फिर फ्राइडे के बाद जो भी सेटलमेंट डे बनता है फ्राइडे के डे के हिसाब से, चाहे वो ट्यूसडे बनता है चाहे वेडनेसडे बनता है, जो भी उसका सेटलमेंट बनता है उस दिन आपके 1000 शेयर्स एज डिलीवरी आपके अकाउंट में रेडी मार्केट में नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, कि वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जिसकी डिलीवरी बन जाती है। एंड सिमिलरली इफ यू आर इन सेलिंग, या आपने OGDC फ्यूचर्स में सेल किया हुआ है, तो आपको या तो फ्राइडे तक उस OGDC की सेल को बायबैक करना होगा, या फिर आपके जो 1000 शेयर्स हैं उसकी आपको डिलीवरी देनी होगी, जो भी उसकी सेटलमेंट बनती है उस दिन। अब यहाँ पे होता यह है, या हिस्टोरिकली होता यह रहा है फ्यूचर्स मार्केट में स्पेशली, कि जो रोल ओवर पीरियड आता है, या जिसको हम कहते हैं कि महीने का आखिरी हफ्ता आ गया और उसमें हमें ये नज़र आता है कि भाई अभी अब हमें अपने शेयर्स जो हैं वो
دیکھنے ہوں گے کہ نومبر سے ہم دسمبر میں رول اوور کریں یا اس کی ڈیلیوری کال کریں، تو اس میں یوزلی اس رول اوور پیریڈ میں ہمیں پریشر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جنرلی فیوچرز میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لیوریج پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز فیوچرز میں کام کرنے کا اس طرح سے مقصد بنتا نہیں ہے نا. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 3 لاکھ روپے ہیں اور آپ نے او جی ڈی سی کا 1,000 شیئر بائی کرنا ہے، تو بڑے آرام سے آپ ریڈی مارکیٹ میں بائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس ہیں 1 لاکھ روپے، لیکن میں او جی ڈی سی کے 1,000 شیئر بائی کروں، جو کہ تقریباً 2.5 لاکھ کے آس پاس کی ویلیو بنتی ہے یا 2.25 لاکھ کے آس پاس کی ویلیو بنتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ شیئر لوں، لیکن میرے پاس کیپٹل جو وہ 1 لاکھ روپے ہے، تو میں فیوچرز میں او جی ڈی سی کے 1000 شیئرز بائی کر لوں گا، اور مجھے پورا مہینہ ٹل دا لاسٹ فرائیڈے آف دا منتھ مجھے بروکر کو اس 1000 شیئرز کی پوری پیمنٹ نہیں کرنی ہوگی. ہاں، مہینے کے لاسٹ ڈے مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میں ان 1000 شیئرز کا کیا کروں. ٹل دین میں بڑا آرام سے اس کی پرائس کی موومنٹ کو، اپ اینڈ ڈاؤن کو انجوائے کر سکتا ہوں. اپ جائے تو بیچ سکتا ہوں، ڈاؤن جائے تو ایوریج کر سکتا ہوں، واٹ ایور جو بھی میرا دل چاہے میں اس کو کر سکتا ہوں. لیکن پرابلم کھڑا ہوتا ہے آخری ہفتے میں، کیونکہ آخری ہفتے میں اب میرے پاس ایک تلوار سر پہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی اب میرے پاس ٹائم جو ہے وہ کم رہ گیا ہے، کیونکہ مجھے اس کو اب اس پوزیشن کو کلوز کرنا ہے، یا مجھے اس کو سیل کرنا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیلیوری کال کرنی ہے. تو لاسٹ ویک آف دا منتھ از جس میں رول اوور چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. اینڈ سملرلی اگر میں نے سیل کیا ہوا ہے، کیونکہ پورا مہینہ چل رہا ہے، میں نے سیل کیا ہوا ہے، بروکر نے مجھ سے اس کی ڈیلیوری نہیں مانگی، لیکن اب چونکہ اس کا ڈیلیوری ٹائم آ رہا ہے، مہینے کا آخری فرائیڈے آ رہا ہے، تو مجھے ایونچولی اس کی ڈیلیوری دینی پڑے گی. چاہے میں شارٹ ہوں یا بلینک ہوں، جو بھی ہوں، مجھے اس کی ڈیلیوری دینی پڑے گی. ادروائز میری وہ ڈیلیوری ڈیفالٹ ہو جائے گی. اینڈ اگر میں بائی سائڈ پہ ہوں اور خدا نہ خواستہ او جی ڈی سی میں فلور لگ گیا یا لوور لاک لگ گیا، تو میں کیا کروں گا؟ تو پھر مطلب میرے پاس تو اور کا چارہ ہے ہی نہیں، میں تو پھنس گیا، میں تو بیچ بھی نہیں سکا. اینڈ اف آئی ایم شارٹ اور بلینک ان فیوچرز، اب شارٹ اور بلینک کا کیا فرق ہے وہ میں تقریباً 5 سال پہلے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. وہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ بڑے آرام سے جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن if I am blank or short in OGDC by 1000 shares and the last Friday is ahead, تو میں پھر اب کیا کروں گا؟ اب اور او جی ڈی سی میں روز کیپ لگ رہا ہے، یا میں عام فہم بات کروں تو اپر لاک لگ رہا ہے، تو میرے پاس تو بیچنے، اب میرے پاس تو بائی کرنے کا بھی چانس ختم ہو گیا. اب میں کیا کروں؟ تو وہاں پہ ڈیلیوری، اگر میں بائی میں بیٹھا ہوا تھا اور فلور لگ رہا ہے، تو میں ڈیلیوری بیچ نہیں سکتا، مجھے ایونچولی ڈیلیوری اٹھانی پڑے گی. اینڈ یہاں تو میں بات کر رہا ہوں ایک چھوٹے انویسٹر کی یا چھوٹے ٹریڈر کی، جو 1 لاکھ شیئر لے کے 1 لاکھ روپے کے اگینسٹ وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کی بائنگ کر چکا ہے. تو وہ 1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا کہاں سے لے کے آئے گا ڈیلیوری اٹھانے کے؟ یہ ٹینشن ہو جاتی ہے. اینڈ سملرلی اگر میں شارٹ بیٹھا ہوا ہوں اور کیپ لگ رہا ہے، تو میں ڈیلیوری کہاں سے دوں گا؟ یہ ایک بہت بڑا ہمیشہ ایک جو لاسٹ ویک آف دا کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ٹینشن ہمیشہ ہی آ جاتی تھی. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کوئی فضل و کرم رہا ہے ہماری مارکیٹ کے اوپر، اسپیشلی ان دا لاسٹ 2 ایئرس، کہ رول اوور پیریڈ میں کوئی ایسی کوئی انہونی ہم نے دیکھی نہیں ہے. ورنہ یوزلی جو اسٹاکس زیادہ بائی میں ہوتے تھے ان کو فلور لگ جاتے تھے آخری ہفتے میں، یا جو شارٹ ہوتے تھے ان کو کیپ لگنا شروع ہو جاتے تھے. تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہماری ڈیلیوری پھنس گئی ہے یا ہماری پوزیشن پھنس گئی ہے. تو اس چیز کو گلوبل پریکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2006 میں، ایسے میں نے بتایا 2006 یا 2007 میں کیش سیٹل فیوچرز کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ اس ڈیلیوری ڈیفالٹ والے میکینزم کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا ختم کیا جائے. اب وہ کیسے ختم کیا جائے؟ یہ ایسے ختم ہوگا کہ بھائی آپ کے پاس ڈیلیوری ہے ہی نہیں، یا ڈیلیوری کا کانسیپٹ ہی ختم.
جب فیوچرز میں آپ کام کر رہے ہیں تو فیوچرز میں آپ نے ایک جگہ بائی کیا اور شارٹ کیا, یا اور میں انگلش والا اور یوز کر رہا ہوں کہ if you have bought some shares or you are short by some shares, تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ مہینے کا اینڈ میں یا لاسٹ فرائیڈے کو کیا ہو رہا ہے, بیکاز لاسٹ فرائیڈے آیا اینڈ آن دا لاسٹ فرائیڈے انسٹیڈ آف کنورٹنگ دوز پوزیشنز انٹو ڈیلیوری, وہ ہوگا یہ کہ جو بھی اس کی کلوزنگ پرائس آئے گی اس پہ آپ کی ٹریڈ کلوز ہو جائے گی, جسٹ لائک دیٹ کلوز ہو جائے گی. اس کو ہم کہتے ہیں کیش سیٹل فیوچرز, اور جو لاس یا پروفٹ ہوگا وہ obviously آپ کے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. انٹرنیشنلی جتنے فیوچرز مارکیٹس ہیں ان میں یہی پریکٹس فالو کی جاتی ہے. پاکستان میں ڈیلیوریبل فیوچرز کانٹریکٹ کا ایک کانسیپٹ چل رہا تھا, اور کوشش ہم نے کی تھی, مطلب ہم سے مراد جو ہم لوگ جو پرانے لوگ ہیں, اگر میں یوں کہوں کہ ہم پرانے لوگ ہیں, تو جتنے پرانے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس ڈیلیوریبل فیوچرز کانٹریکٹ کو ایلیمینیٹ کیا جائے, کیونکہ دنیا بھر سے ڈیلیوریبل فیوچرز کانٹریکٹ تقریباً ختم ہو چکے ہیں. جتنی ڈیولپڈ مارکیٹس ہیں وہاں پہ کیش سیٹل فیوچرز میں کام ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ فیوچرز کا مطلب ہے یہ کہ آپ نے عام فہم میں سٹا کیا ہے, یا عام فہم میں آپ نے ٹریڈ کیا ہے, آپ نے لیوریج اویل کیا ہے. یو ہیو ناٹ ٹیکن اینی تھنگ ایز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈلیوری کی نیت سے آپ نے نہیں کیا, آپ نے پیورلی اس کو پلے کرنے کے لیے کیا ہے, چاہے وہ شارٹ ہو چاہے لانگ ہو. اور جب وہ کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا تو انسٹیڈ آف کالنگ دا ڈلیوری, یا اس کے ڈلیوری میچور ہونے سے کے برعکس ہوگا یہ کہ وہ جو بھی ریٹ اس کا چل رہا ہوگا اس پہ آپ کی ٹریڈ کلوز ہوگی اینڈ آپ کی پوزیشن ختم. اب نئے کانٹریکٹ میں نیا کام کرنا ہے. تو یہ بیسکلی اب دوبارہ سے ہونے جا رہا ہے, اور وی ہوپ کہ یہ اس طرح سے ہو جائے. تو میں نے سوچا کہ یہ میں بتا دوں کہ بیسکلی کیش سیٹل فیوچرز ہے کیا. اب اس میں کچھ تھوڑی سی ایک دو چیزیں ہیں جو کوشش کروں گا کہ میں بتا سکوں, باقی پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو میرے پریمیم سبسکرائبرز ہیں وہ تو مجھ سے جب چاہیں کوشچن کر ہی سکتے ہیں. آپ بھی اگر پریمیم سبسکرائبر بننا چاہتے ہیں تو یا تو میرے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر دیجیے, میرے پاکستان والے پہ یا یو اے والے پہ, اینڈ آئی گیو دا ڈیٹیلس آف مائی سبسکرپشن, اور یو کین اوپن دا اکاؤنٹ ان مائی بروکریج ہاؤس جس کے ساتھ میں ایز ڈائریکٹر ایسوسیٹڈ ہوں. وہاں پہ آپ بروکریج ہاؤس میں اکاؤنٹ کھول لیں, اور اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کے کچھ اکاؤنٹ اوپننگ کے ہم نے آپ یہ سمجھیں کہ منیمم ڈپازٹ لمٹس رکھی ہوئی ہیں. آپ وہاں پہ بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. چاہیں تو میں آپ کو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیجیے گا, تو میں جو ہمارے ہیڈ آپریشنز ہیں ان کا آپ کو نمبر دے دوں گا. چاہیں تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو ویسے بتا دوں گا. تو بیسکلی اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل, اچھا پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس طرح سے ہمارا ڈی ایف سی یا ڈیلیوریبل فیوچرز کانٹریکٹ سے چل رہا ہے کہ ایک وقت میں 3 کانٹریکٹس آپ کے پاس لائیو نظر آ رہے ہوتے ہیں, جن کی ویسے جو میچورٹی ہے وہ 3 مہینے کی یا 90 ڈیز کی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک مہینے میں اس کو توڑ دیا جاتا ہے. جیسے اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو نومبر کانٹریکٹ جو آنے والے فرائیڈے کو ختم ہو رہا ہے, بیسکلی یہ 2 مہینے پہلے اسٹارٹ ہو چکا تھا. تو 2 مہینے وہ والے اور نومبر کا مہینہ, تو 3 مہینے آپ کا ایک کانٹریکٹ چلتا رہا. اسی طرح سے جو دسمبر کا کانٹریکٹ ہے وہ پہلے اسٹارٹ ہو چکا تھا. اب نومبر کے مہینے میں بھی دسمبر کانٹریکٹ چلا, اور دسمبر کے کانٹریکٹ میں بھی دسمبر کے مہینے میں بھی دسمبر کا کانٹریکٹ چل رہا ہوگا. اور اسی طرح سے ابھی اگر نومبر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر دسمبر, جنوری, فیبروری 3 کانٹریکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف نومبر ہمارے پاس ابھی اس وقت جو مارکیٹ میں 3 کانٹریکٹس ہیں وہ نومبر, دسمبر, جنوری چل رہے ہیں. 25
तारीख को, सॉरी जो फ्राइडे को ख़त्म हो जाएगा, तो मंडे को हमारे पास फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आपके पास उस वक्त प्लेट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आएंगे, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो वो 3 कॉन्ट्रैक्ट इस तरह चल रहे होते हैं। यही पॉलिसी फॉलो होगी आपके कैश सेटल फ्यूचर्स में। और कैश सेटल फ्यूचर्स में आपने फॉर एग्जांपल मंडे को अपनी पोजीशन ली और वो पोजीशन आपको गेन दे देती है, ठीक है। तो जो गेन देगी वो गेन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। यानी कि मंडे को आपने पोजीशन ली, फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर लिया एफएफसी का, और वो 1000 शेयर 5 रुपये ऊपर आके बंद होता है, तो वो 5 रुपये का यानी कि 5000 रुपये का गेन जो है वो आपको ट्यूसडे को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपने एफएफसी का शेयर लिया और वो 5 रुपये नीचे आ गया, तो वो 5 रुपये नीचे आने का जो नुकसान है वो देन एंड देयर आपके अकाउंट में नजर, वैसे तो प्रॉफिट भी आपको देन एंड देयर नजर आ रहा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट रियलाइज होकर आपके अकाउंट को हिट करेगा या आपके लेजर को हिट करेगा ऑन द नेक्स्ट डे। वेयर एज द लॉस यू हैव टू पे देन एंड देयर ऑन T+0 बेसिस। यानी कि अगर मंडे को आपने पोजीशन ली है, चाहे बाय की चाहे सेल की, और वो आपको अनफेवर दे रही है या आपकी आपकी आप, आपकी आपकी जो इनिशियल टेक है उससे अगेंस्ट जा रही है, तो जो लॉस है वो आपको देन एंड देयर देना होगा। मैक्सिमम आपके पास उस ट्रेडिंग डे के एंड तक का टाइम होगा उस लॉस को फुलफिल करने के लिए या उस लॉस को भरने के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें इसी तरह से काम कर रहे होते हैं कि उनके पास लेजर में इतनी हेल्दी कुशन होता है या इतना क्रेडिट बैलेंस होता है कि वो उनके लॉसेस को कंपनसेट कर देता है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको आपके ब्रोकर को बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे आपको अपना वो लॉस पूरा करना होगा, अदरवाइज फिर वो आपकी पोजीशन क्लोज करने पे आ जाएगा ब्रोकर या आपको मार्जिन कॉल दे देगा। तो ये बेसिकली मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप बड़े आराम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं वो तो इस बात से वाकिफ़ ही हैं कि वो जब चाहे मुझे सवाल कर लेते हैं, और मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स उनको जवाब दे दूँ। लेकिन जो इस तरह के सवालात हैं, जो ये इस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज है, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो वो फिर उसके लिए मैं मार्केट आवर्स का इंतजार नहीं करूँगा, उसके लिए कोशिश करूँगा कि मैं देन एंड देयर उसका रिप्लाई कर दूँ। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।